بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، سوچئے ذرا، آج کا سعودی عرب جہاں کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے، لاکھوں لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں، یہ جگہ 1400 سال 1500 سال پہلے کیسی رہی ہوگی؟ اس وقت یہاں کون لوگ رہتے تھے؟ وہ کس کی عبادت کرتے تھے اور ان کے طور طریقے کیسے تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا یہ عرب کیسا تھا، یہ جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا نہیں بہت پیچھے جانا پڑے گا، اتنا پیچھے جہاں سے انسان کی پہلی موجودگی کا ذکر ملتا ہے۔ اسلامی مانیتا کے مطابق اس دنیا میں سب سے پہلے جو انسان پیدا کیے گئے ان کا نام تھا حضرت آدم علیہ السلام۔ مسلمان انہیں صرف پہلا انسان نہیں بلکہ اللہ کا پہلا نبی بھی مانتے ہیں۔ یہی حضرت آدم علیہ السلام یہودیوں اور عیسائیوں میں ایڈم کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ اسلامی تعلیم بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک خدا کی عبادت کرتے تھے اور ان کی اولادیں بھی اسی اللہ کو مانتی تھی۔ کئی صدیوں تک لوگ توحید یعنی ایک اللہ کی بندگی پر قائم رہے، لیکن وقت کے ساتھ لوگ بدلتے گئے اور پھر ایسا وقت بھی آیا جب انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو پوجنے لگے۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کا دور شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہی حضرت نوح کو بھی نہ صرف اسلام بلکہ یہودی اور عیسائی مذہبوں میں بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ وہی مشہور نبی ہے جن کے دور میں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب آیا تھا، ایک خطرناک طوفان، اور اس طوفان سے اپنے چند ماننے والوں کو بچانے کے لیے اللہ کے حکم سے انہوں نے ایک بڑی سی کشتی تیار کی تھی۔ یہی طوفان اور کشتی کا قصہ اتنا مشہور ہوا کہ آج بھی دنیا بھر میں، خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز میں، اس پر کئی فلمیں اور سیریلز بن چکے ہیں۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ اسلامی نظریے سے دیکھا جائے تو انہی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں انسانی تاریخ میں پہلی بار اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجنے کا یعنی شرک کا آغاز ہوا، یعنی شروعات ہوا۔ اس کا ذکر نہ صرف قرآن میں کیا گیا ہے بلکہ کئی حدیثوں اور اسلامی کتابوں میں بھی اس کو تفصیل سے سمجھایا گیا ہے۔ قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کچھ بہت ہی نیک اور سچے لوگ ہوا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگ انہیں بہت یاد کرتے، ان کے لیے روتے اور غم میں ڈوبے رہتے۔ ایسے ہی حالات میں شیطان آیا اور لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ ان نیک لوگوں کی یاد میں ان کے اسٹیچیو یعنی مورتیاں بنا لی جائے۔ لوگوں نے پہلے تو انہیں صرف یادگار کے طور پر بنایا، لیکن وقت کے ساتھ انہی مورتیوں کی پوجا شروع ہو گئی اور وہیں سے شرک کی شروعات ہوئی۔ اب اگر خاص طور پر بات کریں عرب کے اس علاقے کی جہاں آج مکہ، مدینہ اور طائف جیسے شہر موجود ہیں، یعنی آج کا سعودی عرب، تو اس حصے کی سمجھ کے لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت کی طرف لوٹنا ہوگا۔ یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جنہیں یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں ہی مذہبوں میں بہت بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ ویسٹرن دنیا میں انہیں ابراہم کہا جاتا ہے۔ ان کا نام آپ کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت، ان تینوں ہی مذہبوں کی جڑیں آ کر انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑتی ہے۔ ان تینوں مذہبوں کے تمام بڑے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اسی لیے جب کچھ سال پہلے امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے عرب ملکوں اور اسرائیل کے درمیان ایک ڈیل کرانے کی کوشش کی تھی تو اس سمجھوتے کا نام ابراہمک اکارڈ رکھا گیا تھا۔ یہ نام بھی اسی پیغمبر ابراہیم کے نام پر رکھا گیا تھا تاکہ یہ میسج دیا جا سکے کہ عرب کے لوگ اور اسرائیل کے یہودی دونوں دراصل ایک ہی نبی کی اولاد ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اولاد سے عرب قوم نکلی اور دوسری اولاد سے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی نسل آگے بڑھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور اصل میں کون سا تھا، اس کو لے کر اب تک بھی کوئی مکمل واضح رائے نہیں ہے، مگر اسلام، یہودیت اور عیسائیت، ان تینوں مذہبوں کی کتابوں میں
ان سے جڑی ہوئی بہت ساری معلومات ملتی ہے۔ ان سب کو جمع کرنے کے بعد اور دیگر ریسرچ کے بنیاد پر آج کے دور کے کچھ محققین اور آرکیولوجسٹ نے جو اندازہ پیش کیا ہے، اس کے مطابق ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تقریباً 2000 سے 1700 سال BCE کے درمیان رہا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1700 سے 2000 سال پہلے، اور اگر آج کے دور سے دیکھا جائے تو 3700 سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب جو بات بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت وہ علاقہ جو آج کے دور کا عراق کہلاتا ہے، وہیں کی ایک بستی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس وقت نہ صرف ان کی قوم بلکہ آس پاس کے دوسرے لوگ اور یہاں تک کہ ان کے گھر والے، ان کے والد یا چچا جن کا نام آزر بتایا جاتا ہے، وہ سب بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو آزر نامی شخص تھا، اس کا تو پیشہ ہی بت بنانے اور بیچنے کا تھا، جبکہ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی کم عمر میں بت پرستی کی مخالفت یعنی برود شروع کر دی تھی۔ اس وجہ سے ان کی اپنی قوم کے لوگ ان سے ناراض رہنے لگے، یہاں تک کہ ان کا یہ جو چچا یا والد تھا، اس نے تو انہیں دھمکیاں دینی شروع کر دی تھی۔ اب ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے اور جسے قرآن شریف میں بھی ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ کہ جب ایک بار ان کی پوری قوم کسی جشن یا میلے کے سلسلے میں بستی سے باہر چلی گئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جان کر ان کی عبادت گاہ میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، سوائے ایک سب سے بڑے بت کے۔ جب لوگ واپس لوٹے اور دیکھا کہ ان کے سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں تو فوراً غصے میں آگ ببولا ہو گئے اور حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے اس سب سے بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے کہا، شاید اس نے توڑے ہوں، اس سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہے۔ یہ جواب سن کر ان کی قوم حیران بھی رہ گئی اور غصے سے بھڑک اٹھی۔ پھر یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے اتنا طول پکڑ گیا کہ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دور کے بادشاہ کے دربار تک پہنچا دیا گیا۔ وہیں اس بادشاہ سے جو خود کو خدا کہتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک شدید بحث یعنی ڈیبیٹ ہوئی۔ بحث میں جب بادشاہ ہارنے لگا تو اس نے غصے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دینے کا حکم دیا، مگر جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر ہے، اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے۔ جب بہت لمبا وقت گزر گیا اور ان کی قوم نے ان کی کوئی بات نہ مانی بلکہ اور بھی دشمنی پر اتر آئی، تو آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی عراق کو چھوڑ کر سیریا کی طرف چلے گئے۔ پھر سیریا کے بعد وہ فلسطین پہنچے اور وہیں کو اپنی دعوت کا مرکز بنا لیا، یعنی وہیں رہنے لگے۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم کی بیوی یعنی حضرت سارہ کی خدمت کے لیے ایک عورت دی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ اس وقت تک حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ اولاد کی خواہش میں حضرت سارہ نے خود ہی حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا۔ اسی طرح بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور ان کی ماں حضرت ہاجرہ کو ایک سونا اور ویران ریگستانی میدان میں چھوڑ دیا جہاں آج مکہ موجود ہے۔ دھیان رہے کہ اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ جب گرم ریگستان میں ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو ماں نے پانی کی تلاش شروع کی اور بے چینی میں پاس کی صفا اور مروہ نام کی پہاڑیوں پر دوڑنے لگی۔ اسی دوران ایک کرشمہ ہوا اور پانی کا ایسا چشمہ نکلا جسے زمزم کہا جاتا ہے۔ آج تک بھی وہیں سے وہ مقدس پانی نکلتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد ایک قبیلہ جس کا نام بنو جرہم تھا وہاں سے گزرا۔ انہوں نے جب وہاں پانی دیکھا تو بہت حیران ہوئے اور وہاں رہنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ نے انہیں وہاں بسنے کی اجازت دے دی۔ پھر وہیں پر لوگ بستے چلے گئے
اور وقت کے ساتھ ایک آبادی بن گئی جو آگے جا کر ایک بڑا شہر بنا اور اسی کو مکہ کہا جانے لگا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہاں اللہ کے گھر کی تعمیر کی تاکہ لوگ وہاں آ کر صرف اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اسی عمارت کو آج کعبہ کہا جاتا ہے جو سعودی عرب کے مشہور شہر مکہ میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں وہاں کے تمام لوگ ایک ہی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور وہی باتیں مانتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھائی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے جو بھی الگ الگ قبیلے یا لوگ مکہ آ کر بستے گئے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت اور ان کے اثر کی وجہ سے حضرت ابراہیم کا مذہب ہی اپناتے گئے۔ یہ سلسلہ اگلے کچھ سال یا اگلے کچھ دشک نہیں بلکہ اگلی کئی صدیوں تک چلتا رہا۔ لوگ ایک ہی خدا کی عبادت کرتے رہے اور انہی باتوں کو مانتے رہے جو پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام یا ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سکھائی تھی۔ لیکن کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عربوں میں کافی لمبے وقت تک کوئی بھی نبی تبلیغ کے لیے نہیں آیا، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے ان لوگوں میں تبدیلی یعنی بدلاؤ آنی شروع ہو گئی، اور اصلی موڑ تب آیا جب بنو عیاد اور بنو خزا جیسے کچھ قبیلوں نے مکہ کے علاقے پر حملے شروع کر دیے۔ ان بار بار ہونے والے حملوں کی وجہ سے اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں کو آخر کار اپنے باپ دادا کا یہ شہر یعنی مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ لیکن جانے سے پہلے ان لوگوں نے برکت لینے کے لیے یا یوں کہیے محبت کی وجہ سے کعبے کا ایک پتھر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ شروع میں تو یہ صرف برکت لینے کے لیے تھا یا محبت کا اظہار تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا تو اسی پتھر کو انہوں نے اپنا خدا سمجھنا شروع کر دیا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں یا آسان لفظوں میں کہیں تو عربوں میں بت پرستی کی شروعات ہو گئی۔ لیکن دوستو، یہ بات یاد رکھیے کہ یہ تو ایک عام بدلاؤ تھا۔ اگر خاص طور پر اس بات کی بات کریں کہ مکمل طور پر عربوں میں بت پرستی کیسے شروع ہوئی اور مکہ شہر میں کیسے پھیل گئی، تو تاریخ دانوں کے مطابق یہ سب دوسری یا تیسری صدی کے آس پاس ہوا تھا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 200 سال بعد، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 200 سال پہلے یہ واقعہ ہوا۔ اس وقت مکہ شہر پر بنو خزاع قبیلے کا قبضہ ہو چکا تھا اور وہی لوگ یہاں کی حکومت کرتے تھے۔ اسی قبیلے کا ایک سردار ہوا کرتا تھا جس کا نام عمرو بن لوہے تھا۔ عمرو بن لوہے نہ صرف ایک سردار ہوا کرتا تھا بلکہ کعبے کا متولی بھی تھا۔ مطلب یہ کہ کعبے کی دیکھ بھال، دیکھ ریکھ اور ان کی ساری ذمہ داریاں اسی کے حوالے تھی۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگوں کے بیچ اس کا مقام بہت اونچا تھا۔ لوگ اسے بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، اس کی بات کو بڑا وزن دیا جاتا تھا، اور جو بھی وہ کہتا لوگ اسے آنکھ بند کر کے مان لیا کرتے تھے۔ اسی عمرو بن لوہے کو ایک بار کسی کام کے سلسلے میں سفر کرنا پڑا اور وہ پہنچا گریٹر سیریا کے اس علاقے میں جسے آج کے دور میں سیریا، فلسطین اور آس پاس کے حصوں سے جانا جاتا ہے۔ وہاں جا کر اس کی ملاقات ایک عجیب اور نئی تہذیب سے ہوئی۔ وہ ایک ایسی قوم یا یوں کہہ لیں کہ ایک ایسا خاص قبیلہ تھا جو بتوں کی عبادت کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر عمرو بن لوہے حیران رہ گیا۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے اور تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہی ہمارے خدا ہے، ہم انہی سے پانی، کھانا، برکت، بارش اور روزمرہ کی ضرورتیں مانگتے ہیں اور یہ ہماری دعاؤں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ سب سن کر اور دیکھ کر عمرو بن لوہے بہت زیادہ متاثر یعنی پربھاوت ہوا۔ اسے یہ طریقہ بڑا پسند آیا اور وہ اتنا امپریس ہوا کہ اس نے ان لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ ان بتوں میں سے ایک بت مجھے بھی دے دو، میں اسے اپنے ساتھ مکہ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے اسے بتوں میں سے ایک بہت بڑا بت دے دیا جس کا نام تھا ہبل۔ یہ ہبل نام کا بت سائز میں بڑا اور شکل و صورت میں انسان جیسا تھا۔ عمرو بن لوہے اسے لے کر مکہ لوٹ آیا اور وہاں اس نے اس بت کو کعبے کی چھت پر جا کر رکھ دیا، جو اس وقت کی سب سے اہم
سب سے پاک اور سب سے مقبول جگہ مانی جاتی تھی۔ اتہاسکار بتاتے ہیں کہ اس ہبل نام کے بت کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، تو مکہ والوں نے اس کی جگہ پر سونے کا ہاتھ بنوا کر لگوا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر مکہ کے بتوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ الگ الگ ناموں کے بت آنے لگے اور لوگ ان سب کی عبادت کرنے لگے، مگر پھر بھی مکہ والوں کے نظر میں جو سب سے بڑا، سب سے اہم اور سب سے مقبول بت تھا وہ صرف اور صرف ہبل ہی تھا۔ ہبل کے علاوہ بھی اس دور میں اسلام سے پہلے کئی اور مشہور بت تھے، جیسے طائف کے علاقے میں لات، وادی نخلا میں العزا اور اس کے علاوہ منات وغیرہ بھی شامل تھے۔ ان تمام بتوں کی عبادت الگ الگ علاقوں کے لوگ کیا کرتے تھے۔ اب حالات یہ ہو چکے تھے کہ صرف مکہ ہی نہیں بلکہ پورا حجاز یعنی آج کے دور کا مکہ، مدینہ، طائف اور ان کے آس پاس کے تمام علاقے بت پرستی میں ڈوب چکے تھے۔ لوگ بے شمار بتوں کے آگے سر جھکاتے تھے جو الگ الگ شکلوں میں بنائے جاتے تھے اور ان کے نام بھی الگ الگ ہوا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، عمرو بن لوہی جب سیریا گیا تھا تب وہاں سے وہ ایک دو نہیں بلکہ 5 اور بڑے بڑے بت بھی ساتھ لے کر آیا تھا، جن کے نام تھے یغوث، یعوق، ود، سواو اور نصر۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ وہی بت تھے جن کی کبھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عبادت کیا کرتی تھی۔ یہ سارے بت نہ صرف دیکھنے میں ہی الگ الگ ہوا کرتے تھے، مطلب کوئی مرد کی طرح دکھتا تھا تو کوئی عورت کی طرح، کوئی شیر کی طرح تو کوئی مکس ہوا کرتا تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے لیے یہ الگ الگ چیزوں کے خدا بھی ہوا کرتے تھے۔ مطلب کوئی محبت کا خدا تھا تو کوئی دولت کا، کوئی طاقت کا تو کوئی کسی اور چیز کا۔ یہ سردار جب ان کو سیریا سے مکہ کی طرف لے کر آ رہا تھا تو راستے میں اس نے جدہ کے علاقے میں ہی ان کو زمین میں دفنا دیا اور پھر واپس مکہ میں آ کر لوگوں کو بتایا کہ اس کے کنٹرول میں ایک جن ہے، اور اسی جن نے اس کو ان طاقتور بتوں کے ٹھکانے کے بارے میں بتایا ہے کہ جن کی عبادت کسی دور میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ اور اسی دعوے کے بعد وہ اپنے لوگوں کو لے کر اسی جگہ پر پہنچا اور وہاں پر زمین کھود کر ان بتوں کو نکالا، تو وہاں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے۔ ان بتوں کو لا کر مکہ کی سب سے اہم جگہ مطلب کہ کعبے کے اندر رکھ دیا گیا، اور یہاں پر پھر ہبل کے ساتھ ساتھ ان کی بھی عبادت کی جانے لگی۔ کعبے نام کی یہ جو خاص عمارت تھی، یہ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی ہمیشہ عرب لوگوں کے بیچ میں بہت زیادہ مقدس اور پوتر مانی جاتی تھی، تو ہمیشہ سے ہی لوگ دور دور کا سفر طے کر کے یہاں پر آیا کرتے تھے اور اس کا طواف کیا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے۔ تو اب ایسا ہونے لگا تھا کہ جتنے بھی الگ الگ عرب کے علاقوں سے الگ الگ قبیلے کے لوگ حج کرنے کے ارادے سے آیا کرتے تھے، تو وہ یہاں رکھے ہوئے ان بتوں کو دیکھا کرتے تھے، یا مکہ والوں کو ایک خاص انداز میں ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، تو وہ بہت زیادہ حیران ہوا کرتے تھے، یا کبھی کبھی بہت زیادہ امپریس بھی ہوا کرتے تھے۔ تو اس لیے اب وہ جب یہاں سے واپسی کا ارادہ کیا کرتے تھے تو یہاں پر موجود جو الگ الگ طرح کے بت ہوا کرتے تھے، ان میں سے کسی کی ایک کاپی بنوا کر اسی کے ہو بہو ایک بت بنوا کر اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ مکہ میں رہنے والے لوگوں کے بیچ میں اب بتوں کو بنانے کا ٹرینڈ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، بلکہ اس دور میں مکہ والوں کی طرف سے کچھ ایسے بت بھی بنائے گئے تھے جو آگے جا کر پھر عرب کے لوگوں میں کافی مشہور ہوئے۔ تو اب یہ معاملہ صرف مکہ یا آس پاس کے علاقوں تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ اب عرب کے ہر شہر، ہر علاقے، ہر قبیلے میں یہ الگ الگ طرح کے بت پہنچ چکے تھے۔ عرب کے لوگ بالکل کعبے کی طرح ان بتوں کا نہ صرف طواف کیا کرتے تھے بلکہ سجدہ کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان سے بڑی بڑی فریادیں کیا کرتے تھے۔ ان کے آگے قربانیاں اور نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ ان کے بیپار، ان کی کھیتی، ان کے جانوروں سے جو بھی آمدنی ہوا کرتی تھی، اس کا ایک بڑا حصہ اپنے اپنے خاص بتوں کے لیے الگ الگ کیا جاتا تھا۔ اب یہ سب کچھ بالکل ایسے ہی اگلی 3-4 صدیوں تک چلتا رہا، مطلب اس وقت تک کہ جب تک اسلام نہیں آیا۔ خود اسلامی لٹریچر سے بھی پتہ چلتا ہے
کہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہ جو بیت اللہ تھا، مطلب کہ کعبہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ، یہاں پر لگ بھگ 360 کے قریب بتوں کو رکھا گیا تھا۔ مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں، پھر 630 عیسوی میں وہ تاریخ بنی، وہ آخری سال بنا جب مکہ یا پھر اس کے آس پاس کے علاقے میں بت نظر آئے تھے، کیونکہ اسی سال پھر مسلمانوں نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ میں مکہ شہر کو فتح کر لیا تھا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا ہو گیا تھا۔ تو پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی یہ خاص جانکاری حاصل ہو سکے۔ اور پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عالمی جنکشن سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو پیارے دوستو، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔